بنے رہنے کی کوشش دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے، حقیقت کو قبول نہیں کر پاتے، خود سے ہی بھاگتے رہتے ہیں۔ مگر کتنا بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے؟ آخر میں تھک ہی جاؤ گے۔ تب سمجھ نہیں آئے گا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو۔ سب کچھ ٹھیک لگنے کے باوجود کچھ بھی ٹھیک نہیں لگے گا، کیونکہ تم نے خود سے ہی جنگ لگا رکھی ہے، دل اور دماغ کی جنگ۔ تم اپنی مسٹیک اور اپنے فالس کو قبول نہیں کر رہے۔ خود کو کہنا سیکھو کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور پھر اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ کیا ضرورت ہے اپنے آنسو کو زبردستی روکنے کی، ہر وقت خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی؟ کبھی کبھار رو لینا بھی اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ دروازے کھل جائیں گے، دیکھو دیر مت کرو، ابھی بھی وقت ہے۔ لوٹ جاؤ اس کی طرف، وہ تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ کر سکون بخشے گا، وہ تمہاری ہر پریشانی کے بدلے تمہیں صبر دے گا۔ کیوں بھٹک رہے ہو یہاں وہاں؟ کچھ نہیں رکھا اس دنیا میں، یہ دنیا اور یہ دنیا کی چاہتیں، یہ تنہائیوں کا ڈر، یہ سب کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ سنوار دے گا تمہیں، کچھ نہیں ہے یہاں سوائے اللہ کی چاہت کے۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، اللہ صبر دے گا تمہیں، وہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو۔ مان لو تمہاری روح کی طلب صرف اللہ ہے۔ ایک لڑکی کی شادی اسی پرنس چارمنگ سے ہو گئی جس سے وہ چاہتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد طلاق ہو گئی، اور اسے اندازہ ہوا کہ پرنس چارمنگ میں ایک چیز کی بڑی شدت سے کمی تھی، اور وہ تھی بیوی کی عزت کرنے کی۔ وہ اعلیٰ ظرفی اور اخلاق سے عاری تھا، بیوی کو ذلیل کرتا تھا۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ اگر اس لڑکے سے شادی نہ ہوتی تو وہ روگ لے لیتی۔ وہ دعاؤں میں بھی یہی کہتی تھی کہ وہ مر جائے گی اگر وہ نہ ملا۔ ہم دیوار کی اس طرف دیکھتے ہیں، دوسری طرف دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دیوار کے ایک طرف دیکھ کر اسے ہی کل کائنات سمجھنے والوں کے سامنے جب دیوار کا دوسرا حصہ آتا ہے تو انہیں پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کی جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں انہیں آدھی کہانی سمجھ لیں، پوری کہانی آپ کے سامنے آئی تو آپ دعا سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بہتر اجر رکھتی ہیں، اس لیے آپ کو کہانی کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ یہ دعائیں زندگی میں وہ آسانیاں لاتی ہیں جن کے لیے ہم سرے سے دعا ہی نہیں کرتے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی وہ زندگی میں بہت سی آسانیاں لا رہی ہیں، وہ بہت سے مصائب ٹال رہی ہیں، وہ بہت سی مشکلوں کو دور کر رہی ہیں۔ ہم عقل والے نہیں بن سکتے کیونکہ عقل کسی کسی کو نصیب ہے۔ پھر ہمیں کیا بننا چاہیے؟ ہمیں مان لینے والا بننا چاہیے۔ اطمینان رکھیں، صبر کریں اور دعا کریں، اور باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم اس سے دعا مانگتے ہو، اس سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، تو اللہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے اور وہ تمہیں اور مضبوط بناتا ہے۔ بس یہی خاصیت ہے اس سے مانگنے کی۔ اس سے جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت ہی پیاری ذات ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر کوئی دعا آپ کے سامنے ویسے نہیں آئی جیسے آپ نے تصور کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔
وہ قبول ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ تکلیف میں ہیں، اور جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو انسان حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا، اور نہ ہی تب اسے ان فیصلوں میں اپنی بہتری نظر آتی ہے جو اللہ نے اس کے حق میں کیے ہوتے ہیں۔ تو بس صبر کے ساتھ انتظار کریں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت پہ آپ کو اپنی دعائیں دکھائی بھی دیں گی اور ان کے جواب آپ کو سنائی بھی دیں گے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے اللہ پر کہ اللہ جو بھی کرے گا آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ ابھی مانگ رہے ہیں وہ اگر آپ کو ابھی مل جاتا تو بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتا اور پھر ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا، لیکن اگر وہ کچھ دیر کے بعد ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے۔ آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ سب سے پہلی بات جس پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ اس طرح سے قبول ہوں جس طرح سے ان کی قبولیت کا ہم نے سوچا تھا، یا پھر اس طرح سے ہوں جس طرح سے ہم نے ان کے قبول ہونے کا گمان بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں طریقے اللہ کی رضا کے طریقے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہماری خواہشوں کے مطابق نکلتا ہے تو ہی ہم اس نتیجے کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا نام دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں اللہ نے رد کر دی ہیں، حالانکہ دعائیں تو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹائی جاتی۔ جو دعا جیسے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ ویسے ہی اسے قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے۔ ہم کبھی کبھار اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں فی الحال سکون میں رکھ سکے، لیکن اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے آگے بھی سکون کا باعث بنے۔ ہم اکثر عارضی خوشیوں کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں لائف ٹائم کی خوشیاں دینے والے وسیلوں سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم اسے نہیں۔ عطاؤں کی روانی ہماری رک جائے گی، اللہ کی نہیں۔ ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی طاقت سے سانس لے سکیں۔ ہماری زندگی تو ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر اللہ ہمیں زندہ نہ رکھے یا اگر اللہ وہ اسباب پیدا کرنے بند کر دے جن کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں، اتنے کمزور ہیں ہم۔ یہ عبادتیں، یہ بندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا، مگر اللہ کا کچھ نہیں بگڑنا۔ اللہ کا بھی آج تک بھلا کوئی کچھ بگاڑ سکا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ کی عطاؤں میں کمی ہو جائے گی، اللہ کو عبادتوں میں نہیں ہوگی۔ اللہ کو بھی بھلا کسی چیز کی کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہیں، اسے کمی نہیں ہوتی۔ عبادتیں آپ کی پہچان بناتی ہیں، اللہ کو تو سب پہچانتے ہیں، اس کی پہچان پہلے سے ہی مکمل ہے، اس لیے اسے اپنی پہچان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہے، آپ اس کی بندگی کریں گے تو ہی تو آپ کسی نام سے کہلائے جائیں گے، تو ہی تو آپ اس کے بندے کے نام سے روز محشر پکارے جائیں گے۔ فائدہ آپ کو اس کی عبادت کرنے سے ہے، اسے آپ کی عبادت سے نہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ اگر کائنات کی ہر شے کو وہ اپنی نعمتوں میں ڈبا دے
تب بھی اس کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہ آئے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکھڑ جائیں، اور اگر وہ اکھڑ جائیں تو کون ہے اللہ کے سوا جو یہ سب کچھ تھام سکے؟ کوئی ہے یا نہیں ہے پر تمہارا خدا تو ہے۔ کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولنے والی آواز کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے روتی آنکھوں کو۔ کیا وہ نہیں ہے تمہارا؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے تو تمہیں چنا یا نہیں چنا، پر اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن تھم جائے گی، پر خدا پھر بھی ہوگا۔ جو نکل جاتا ہے دسترس سے تم پھر بھی اس کا دامن پکڑے رہتے ہو، اس امید سے کہ وہ واپس آ جائے گا اور تم جیسے ہو ویسے اپنا لے گا، پر وہ کہاں رکتا ہے۔ لوگ لوگوں سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر خدا تب بھی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو ہر دروازہ اب بند ہو گیا، پر وہ تو اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے، وہ دروازہ جس کا کبھی گمان بھی نہیں کرتے۔ کیا اللہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے، تم جیسے ہو ویسے اپناتا ہے۔ پھر کیوں رک گئے ہو؟ آگے بڑھو اور ایک قدم بڑھاؤ اس دروازے پر جو صرف اس وقت کھولتا ہے جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا۔ ایک دن یہ زندگی ختم ہی ہو جانی ہے، پھر ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا کیسا جو رکتے ہی نہیں۔ تلاش کرنا ہے تو اس کو کرو جو آسمان، چاند، ستارے، مسکراہٹ، ہر امید بھری چیزوں میں دیکھتا ہے۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگیں، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو اس ایک ذات کے بھروسے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پہ بھروسہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا یہ پڑھ کر، اور اللہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا ہے؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے ہمیں جہنم میں ڈالے گا؟ کوئی بھی ہمیں ہر حالت میں روزانہ 5 وقت ملنا پسند نہیں کرے گا۔ وہ رب العالمین ہمیں غم میں، خوشی میں، کمزوری میں، طاقت میں، ٹوٹے ہوئے حال میں اپنے در پر بلاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو شدید غصے میں کچھ الفاظ کہہ بھی دیتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی رحمت اور محبت اس کے غصے پر غالب ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔
وہ تمہیں تکلیف میں کسی مشکل میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی کیفیت بتانے پر وہ تمہیں انسنا کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہی نہ سنے گا تو کون سنے گا تمہیں؟ جب وہی تمہارے دل کو قرار نہیں دے گا تو کون دے گا؟ جب وہی تمہیں راہ نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا؟ بے شک ایک صرف وہی ہے، خوب جاننے والا دلوں کے حال، خیالات کے راز، بن کہی باتیں۔ الجھن ہے نا ابھی تھوڑی، یہ تھوڑی الجھن کی ڈور کو دعا سے جوڑ لو۔ جب دعائیں کرتے رہو گے تو یہ ڈور سلجھ کر کن تک جا پہنچے گی۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ الجھنیں بتائے مجھے اور مجھ سے بات کر کے سلجھائے اسے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کو کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہی تو وہ بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو بتاؤ اسے، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو سب تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوازاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور صرف اپنے رب سے مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دیں۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ ویورز، اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔